پسنی پورٹ کو پاکستان امریکہ کے حوالے کرنے جا رہا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ پسنی پورٹ ابھی بنی نہیں ہے تو آپ اس کو پورٹ نہیں کہہ سکتے. رائٹ. پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ میٹنگز ہوئی ہیں فیلڈ مارشل پاکستان کی اور میاں شہباز شریف صاحب کی. تو ایک خبر بڑی فلوٹ کی ہے، پسنی جو علاقہ ہے وہاں پہ ایک پورٹ تعمیر کی جائے جو کہ امریکہ اور پاکستان کے ساتھ مل کے اس کو بلڈ کیا جائے ایک جوائنٹ پروگرام کے تحت. آپریشن اس کو رن کرنا وہ سارا امریکہ کے کنٹرول میں ہوگا، USA کے کنٹرول میں. یہ جو پروجیکٹ ہے یہ فائنینس اور اکانومی کے ریلیٹڈ ہے. یہ جو آپ کے منرلز ہیں ان کی آؤٹ ریچ ہے جو انٹرنیشنل لیول پہ. پاکستان کا فائدہ تو ہوگا اگر یہ ہوگا، اگر اکنامیکلی دیکھیں تو پاکستان کا فائدہ ہے. آپ کا کیا خیال ہے جتنی رائیولری ہے چائنا اور امریکہ کے درمیان، تائیوان کا مسئلہ ہے، وہ اس کو لائک کرے گا چائنا تو پل آؤٹ کرے گا اپنی جو سپورٹ ہے. امریکنز کا تو آپ کوئی ٹرسٹ نہیں کر سکتے، وہ آپ کو ہمیشہ ہی دھوکہ دیتے ہیں. پاکستانی آئین کے مطابق یا پاکستان میں جو ڈیموکریسی کے مطابق جو آرمی چیف ہے اس کو یہ اتھارٹی ہے کہ وہ آفر کر سکے امریکہ کو. السلام علیکم، ہیلو اینڈ ویلکم ٹو AK شو. آج کل پاکستان میڈیا پہ ایک خبر چل رہی ہے کہ پسنی پورٹ کو پاکستان امریکہ کے حوالے کرنے جا رہا ہے. یہ خبر کتنی سچی ہے آئیے کچھ جانتے ہیں میرے کو ہوسٹ سے احمد سعید. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام، اور ناظرین کو بھی میری طرف سے السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ ہیلو، ٹھیک ٹھاک ہیں جی. اچھا، آج کل جو یہ خبر چل رہی ہے کہ پاکستان جو ہے جو گوادر کے پاس پسنی پورٹ ہے وہ سنا وہ امریکہ کے ساتھ کولیبریشن کر رہے ہیں، ان کو جگہ دے رہے ہیں وہ والی، اس خبر میں کتنی سچائی ہے پھر بتائیے. سچائی تو اللہ ہی جانتا ہے. وہ کہتا ہے نا کچھ نہ کہو کچھ بھی نہ کہو، کیا کہنا ہے کیا سننا ہے. سوری یار، ٹاپک پہ آتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ پسنی پورٹ ابھی بنی نہیں ہے تو آپ اس کو پورٹ نہیں کہہ سکتے. رائٹ. ابھی تو وہ ایک خیالی پلاؤ ہے ایکچولی. اینی وے، اس کا ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو پاکستانی میڈیا ہے وہ کچھ بھی کرے گی نا گورنمنٹ، تو انہوں نے اس کو جو سوشل میڈیا کے لوگ ہیں اس کو نیگیٹو لے جاتے ہیں. ابھی کچھ ہوا بھی نہیں ہے تو اتنے پروگرام لوگوں نے کر دیے ہیں اس کے اوپر اور اتنی نیگیٹیوٹی پھیلا دی ہے اس خبر کے بارے میں. اصل میں یہ جب پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ میٹنگز ہوئی ہیں فیلڈ مارشل پاکستان کی اور میاں شہباز شریف صاحب کی، تو ایک خبر بڑی فلوٹ کی ہے. اس نے پہلے فائنینشیل ٹائمز پہ آئی یہ خبر، اور اس کے بعد راؤٹرز نے بھی اس کو کنفرم کیا ہے. اب یہ دونوں بڑے ریلائبل ادارے ہیں، کریڈیبل ادارے ہیں، لیکن جو فائنینشیل ٹائمز ہے نا اس نے تو ویسے سورس نہیں بتایا، نہ رائٹرز کا، نہ جس نے آرٹیکل لکھا اس کا نام نہیں بتایا. لیکن جو ہیں یہ کیا کہتے ہیں، راؤٹرز نے ایکچولی لکھا ہے، ابو سلطان ہے میرے خیال میں، وہ بینگلور بیسڈ انڈیا میں. تو انہوں نے اس کو لکھا ہے اور کرس ریز جو ان کے ہیں ایڈیٹرز، انہوں نے ایڈٹ کیا ہے اس کو. تو انہوں نے وہ خبر یہ لگائی ہے. اب جو اگر آپ غور کریں نا تو یہ جو ابو سلطان ہے نا یہ فائنینشیل جرنلسٹ ہیں، فائنینس جرنلسٹ ہیں، اکانومی وغیرہ پہ بات کرتے ہیں. اس میں کہیں پہ پولیٹیکل یا ملٹری کا کوئی ایشو نہیں ہے، ڈیفینس وغیرہ کا چکر نہیں. ان کی ٹوٹل اپروچ ہوتی ہے نا وہ اکنامیکل اپروچ ہوتی ہے. تو اس پوائنٹ آف ویو سے پاکستان کو انہوں نے اس خبر کو لگایا ہے کہ جی پاکستان کو اکنامیکلی بہتر کرنے کے لیے یہ ایک آئیڈیا جو دیا گیا. اب چونکہ یہ خبر بڑی اس لیے سگنیفیکنٹ ہو جاتی ہے کہ یہ وہ اس نے لکھا ایسے ہے کہ جو فیلڈ مارشل کے کچھ ایڈوائزرز ہیں، کلوز ترین ایڈوائزرز ہیں، انہوں نے یہ سارا جو آئیڈیا تھا یہ فیلڈ مارشل کو بھی شیئر کیا اس میٹنگ سے پہلے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ میٹنگ تھی ان کی، اور وہاں پہ ان کو شیئر کیا، اور پھر امریکن جو آفیشلز ہیں ان کے ساتھ بھی شیئر کیا گیا اس کو.
इस आइडिया के मुताबिक पसनी जो कि ग्वादर के भी पास है और दूसरी तरफ से ईरान से भी वो तकरीबन उधर से 100 किलोमीटर है, ग्वादर से 70 किलोमीटर माइल्स है मेरे ख्याल में। तो ये एक ऐसी वो जो पसनी जो इलाका है वहाँ पे एक पोर्ट तामीर की जाए जो कि अमेरिका और पाकिस्तान के साथ मिलके उसको बिल्ड किया जाए एक जॉइंट प्रोग्राम के तहत, लेकिन उसकी जो ऑपरेशनल है जो ऑपरेशन उसको रन करना वो सारा अमेरिका के कंट्रोल में होगा, यूएसए के कंट्रोल में। लेकिन ये टोटल बिजनेस बेस्ड है। उसमें बड़ा क्लियरली बताया गया है कि अभी जो इस रिपोर्ट के मुताबिक, ये जो राउटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक या फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, कि ये इसमें कोई मिलिट्री वगैरह का कोई जिक्र नहीं है। ये सिर्फ फाइनेंस के रिलेटेड, इकोनॉमी के रिलेटेड, ताकि पाकिस्तान की जो मिनरल्स हैं उनको कनेक्ट करके वहाँ से एक्सपोर्ट करने के लिए कॉरिडोर बनाया जा सके। अब अमेरिका के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको वो एक बताया गया है जी कि उनको ऑफ़र की गई है कि आप ये पोर्ट बिल्ड करें और इस तरह इसको इससे यानी कि फ़ायदा उठाया जा सकता है कि पाकिस्तान को इकोनॉमिकली भी फ़ायदा होगा। और अब ये इतना सिंपल नहीं है क्योंकि अमेरिका इन्वॉल्व है ना इसमें। तो पाकिस्तान के लिए इतना सिंपल नहीं है इसको इसके लिए करना, यानी कि। लेकिन पाकिस्तान की जो ये जो खबर है इसको पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ने या मिलिट्री ऑफिशियल्स ने या सिविल ऑफिशियल्स जो हैं, ये फॉरेन ऑफिस वगैरह, उसने किसी ने कंफर्म नहीं किया। उन्होंने कहा ये एक इसको वो लफ्ज़ उन्होंने बोला कि एक्सप्लोरेटरी आइडिया है, एक्सप्लोर कर रहे हैं, इट्स नथिंग डन, वन ऑफ द आइडियाज है। लेकिन हमारे जो सोशल मीडिया के लोग हैं उन्होंने तो हथकड़ियाँ लगा दी हैं, उन्होंने तो काम ही बढ़ा दिया, अमेरिकन बेस बना दिया बहुत। लेकिन उसके भी हम आगे जाके बात करेंगे, उसमें कुछ इश्यूज तो हैं इस सिलसिले में। तो ये है उसका बेसिकली जो ये खबर है, ये छपी है राइटर्स में, तो इसलिए इसकी बड़ी अहमियत है। आई थिंक अमेरिका की प्रेजेंस ही बड़ी कंट्रोवर्शियल हो जाती है जब भी वो इधर, वो हम इस पे आगे बात करते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सही। अच्छा, पाकिस्तान ने बेसिकली जो ऑफर क्या प्रपोज की है अमेरिका को, क्या बात हुई है इसमें? जो ये पब्लिश किया गया है उसके अंदर जो उसका जो मैंने पॉइंट्स नोट किए हैं वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, क्या जो मुझे समझ आया इसके अंदर कि इन्होंने क्यों ऐसा, यानी कि उसमें क्या बात हो रही है। फिर मैं वंस अगेन मैं बोलता हूँ कि ये कोई ऑफिशियल चीज़ नहीं है, ये एक अखबारी खबर है जिस पे हम डिस्कशन कर रहे हैं, और हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हर बंदा उसको नेगेटिव प्रोपोर्ट्रेट कर रहा है। तो हम चाह रहे हैं कि उसका एक तो वो जो माइंड में है ना कि जी ये कोई मिलिट्राइजेशन है उस इलाके की, इट इज़ पॉसिबल है। आप अमेरिका है सामने, तो उससे तो आप कोई भी आप इस पर एतमाद नहीं कर सकते। लेकिन एक्चुअल जो ये जो प्रोजेक्ट है ये फाइनेंस और इकोनॉमी के रिलेटेड है। ये जो आपके मिनरल्स हैं उनकी आउटरीच है जो इंटरनेशनल लेवल पे, जैसे कॉपर है या एंटीमनी आपने वहाँ से प्रोड्यूस करना है, मादनियात जो हैं उसके लिए आउटरीच करने के लिए एक कॉरिडोर बनाने के लिए पोर्ट बनाने, और अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका को कंट्रोल दे रहे हैं तो इसलिए ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल। अच्छा, इसमें उन्होंने कहा है कि जी कुछ पॉइंट्स हैं कि पाकिस्तान इनवाइटेड टू यूनाइटेड स्टेट टू डेवलप एंड ऑपरेट ए न्यू डीप सी पोर्ट एट पसनी बलूचिस्तान। अच्छा, दूसरा उसका ये है कि स्ट्रेटेजिक लोकेशन उसकी उसने बोला कि पसनी लाइज 70 माइल्स फ्रॉम गवादर, चाइना बैक्ड, गवादर में आपको पता सी पैक चल रहा है, एंड 100 माइल्स अवे फ्रॉम ईरान, गिविंग यूनाइटेड स्टेट रीजनल एक्सेस नियर द अरेबियन सी। अब इसमें ये सेकंड जो बड़ा इंपॉर्टेंट इसकी सिग्निफिकेंस है इसकी कि ईरान और गवादर के दरमियान में ये आ जाएगी, और जो है कि वहाँ पे वो अमेरिकन पोर्ट बिल्ड करें। अच्छा, कमर्शियल डेवलपमेंट राइट्स जो यूएस है उसको टोटल कमर्शियल डेवलपमेंट राइट्स दिए जाएंगे वहाँ पे, और वो मैनेजमेंट भी उनके पास होगी, ऑपरेशंस भी उनके पास होंगे, तो इस तरह टोटल कंट्रोल में है उनके। लेकिन अगेन मैं बोलूँगा उसमें मिलिट्री का जिक्र नहीं है, इसमें टोटली सिविल पीपल हैं जो बिजनेसमैन हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनके रिलेटेड है ये। ठीक है। फिर वो कहता है कि मिनरल एक्सपोर्ट टर्मिनल, द पोर्ट वुड सर्व ए टर्मिनल टू एक्सपोर्ट पाकिस्तान क्रिटिकल मिनरल मेनली कॉपर एंड एंटीमोनी। सो अब वो एक जो
وہاں پہ جو بندرگاہ بنائی جائے گی اس سے وہ زیادہ تر اس میں مین جو ایڈوانٹیج پاکستان کو یہ ہے کہ وہاں سے ان کا جو معدنیات ہیں وہ ایکسپورٹ کیے جا سکیں گی تھرو دا سی اچھا اس کے بعد وہ بولتا ہے کہ جو پاکستان اور یونائٹڈ اسٹیٹ ہیں یہ جوائنٹ وینچر میں انویسٹمنٹ کریں گے. $1.2 بلین اس کی خرچہ ہے اور جو مل کے کیا جائے گا دونوں پارٹیوں کی طرف سے. اور پاکستان بائی دا فیڈرل فنڈز اینڈ یونائٹڈ اسٹیٹ بیک بائی دا ڈیولپمنٹ فنڈ فائنینس ان کی طرف سے. اس کے بعد ایک ریلوے کنسٹرکشن کا ریلوے جو لائن ہے اس کو کنیکٹ کرنے کا ٹریک کا ایک پرپوزل ہے کہ جو پرپوزل انکلوڈز اے نیو ریل لنک کنیکٹنگ پاکستان منرل رچ انٹیریئر ٹو پسنی پورٹ. تو یہ ایک وہ ٹرین سا ہوگا جو بیسیکلی وہ لینڈ سے وہ ٹرانسپورٹ کریں گے اور اس کے بعد پھر سی کے راستے وہ اس کو انٹرنیشنل ایکسپورٹ کیا جائے گا. ویری امپورٹنٹ جو میں نے آگے پوائنٹ نوٹ کیا ہے اس میں کہ نان ملٹری اکنامک کور. سو وہ بولتا ہے کہ آفیشیلی پریزنٹڈ اے کمرشل انفراسٹرکچر پروجیکٹ تھرو اسٹریٹجک امپلیکیشنس آر کلیئر تھرو اسٹریٹجک امپلیکیشنس آر کلیئر کہ وہ بتاتے ہیں کہ یہ سمپلی فائنینشیل ہے اکنامیکل وینچر ہے. اس میں ابھی ملٹری کا تو ذکر نہیں ہے اس کے اندر ٹو بی آنیسٹ. پھر وہ یہ کہ پرپوزڈ شیئرڈ ود دا US officials. So the plan was discussed privately with the United States representatives before General Assam Munir meeting with Donald Trump. اچھا وہ جو میں نے بات کی تھی وہ اس میں لکھی ہے کہ ان کے ساتھ میٹنگ سے پہلے ان کو یہ شیئر کیا گیا ان کے ساتھ. اچھا پارٹ آف دا براڈر کوپریشن پیکیج دا پسنی آفر came with other initiatives including cooperation with ISIS, okay, Gaza peace plan, crypto investment and critical mineral trade. اچھا اس میں 4 چیزیں جو ہے نا وہ اس آفر کے اندر بائنڈ ہیں اس کے ساتھ, جس میں امریکنس کی جو کرپٹو میں انویسٹمنٹ ہے پاکستان میں, کریٹیکل منرلز ٹریڈ ہے جو پاکستان کے جو منرلز ہیں بیسیکلی وہ مین چیز ہے, پھر پاکستان کا غزہ پیس پلان کے اوپر ایگری کرنا اور آئسس کے خلاف کام کرنا. یہ 4 چیزیں لنک کی گئی ہیں اس میں. یہ خبر ہے, ہمارے پاس کوئی اس کا پروف نہیں ہے ابھی کہیں سے, یہ بس ایسے ہماری ریسرچ نے میں پوائنٹ ہم نے اٹھائے ہیں یہ. اوکے جو سب سے بڑی بات یہ کہ یہ بھی ان آفیشیل بٹ اسٹریٹجک ہے. اس کا مطلب یہ کہ دا پرپوزل اٹ ناٹ آفیشیل گورنمنٹ پالیسی یٹ فلوٹنگ بائی دا ایڈوائزرز ٹو آرمی چیف فار دا پوٹینشیل یونائٹڈ اسٹیٹ انگیجمنٹ. اب وہ آرمی چیف کے جو ایڈوائزرز ہیں, اب اس میں یہ کہ کہا جا سکتا ہے کہ اوبیسلی وہ ان کی اشیر بات سے شاید ہو, اگر جو ایڈوائزرز ہیں انہوں نے ایک ڈیزائن کر کے دیا ہے چیف کو کہ بھئی آپ یہ پریزیڈنٹ کو بتائیں, پاکستان کا فائدہ تو ہوگا اگر یہ ہوگا, اگر اکنامیکلی دیکھیں تو پاکستان کا فائدہ ہے, اگر ایوری تھنگ فیئر ہوتا تو یہ بہت فائدے والا پروجیکٹ ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ پوائنٹس بڑے امپورٹنٹ تھے اس کے اندر. اچھا احمد, پاکستان جو پارلیمنٹ میں کوئی اس کے بارے میں ڈسکشن ہوئی ہے, کوئی اپروول ہوئی یا کوئی بات چیت ہوئی ہے اس رپورٹ کے مطابق؟ یار بڑا یہ کویشچن آپ کا بہت ایک طرح سے تو بہت زبردست کویشچن ہے اوبیسلی, بٹ دوسری طرح سے اس کویشچن کی بیس نہیں ہے کوئی. میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ یہ کوئی آفیشیل چیز ہی نہیں ہے اس وقت, یعنی کہ اس ڈبیٹ تو تب ہوگی کہ پرپوزل تھرو کی جائے, پراپر آفیشیل پرپوزل دی جائے. تو اس میں تو کوئی ابھی آفیشیل تو اس کا کچھ ہے نہیں ہے. تو ایک وہ آئیڈیا ایکسپلور کر رہے تھے, اوبیسلی ان کو بتایا گیا. اب اگر وہ وہاں پہ تھوڑا سی موومنٹ ہوتی تو پھر یہ پاکستان میں پارلیمنٹ میں بھی ڈبیٹ ہوتی اس کے اوپر اگر ہوتی تو. ویسے تو اگر آپ دیکھیں کہ اس آفر کا پاکستان پارلیمنٹ میں کوئی ڈبیٹ, کوئی کنسلٹیشن, کوئی ریکارڈ نہیں ہے سو فار. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ کوئی فزیکل ہے ہی نہیں کوئی چیز, یہ تو آن اسپاٹ پرپوزل تھی. یا مے بی before they went to the United States, possibly they have thought before, but اس کو انہوں نے بنایا نہیں ہے کہ کوئی پرپوزل بنا کے نہیں ساتھ لے کے گئے, پرائم منسٹر بھی ساتھ نہیں لے کے گئے. تو میرے خیال میں ویسے ایک بات ہے, جیسے اگر آپ پاسٹ کا جو ریکارڈ ہے جس میں شمسی ایئر بیس تھیں, پھر 9/11 کارپوریشن سے پہلے, 9/11 سے پہلے جو کارپوریشن تھی پاکستان ملٹری کی, آرمی کی یا پاکستان گورنمنٹ کی یونائٹڈ اسٹیٹ کے ساتھ, اس کا بھی کوئی پارلیمنٹ میں ڈبیٹ یا کنسلٹیشن نہیں ہوتی تھی, کیونکہ اٹس کوائٹ سینسٹیو ہونی تو چاہیے, کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے, کیونکہ سول سپرمیسی ہے اور سویلینس کی جو کہ پرائم منسٹر یا ڈیموکریسی ہے, تو وہ اس کو کانسٹیٹیوشنلی تھرو دا پارلیمنٹ اس کی ڈبیٹ ہونی چاہیے. لیکن پاکستان کے حالات ہمیشہ سے ہی ایسے رہے ہیں کہ اس طرح کے فیصلے
وہ کیونکہ اسپیشلی جو پاکستان کی فورن پالیسی ہے, پاکستان بڑی فریجائل سچویشن میں ہے. I'm really sorry to say that what I'm going to say I should not be saying, but it is important to say کہ پاکستان کے جو پولیٹیشینز ہیں نا, I'm really sorry they are not capable to deal with the Pakistan foreign policy. کیونکہ پاکستان کے اراؤنڈ جو حالات ہیں اس وقت, سویلینز جو ہے نا وہ بغیر پاکستان آرمی کے انٹرونشن کے یا پاکستان آرمی کے سجیشنز کے فورن پالیسی نہیں بنا سکتے. ان کے پرسنل کریکٹرز ہی کیا ہیں؟ اگر پاکستان آرمی جیسا ادارہ پیچھے نہ ہو تو یہ پتہ نہیں کیا کرتے رہیں. تو پاکستان آرمی کی انپٹ تو بہت ہی ضروری ہے. اب وہ انپٹ ہے یا وہ فائنل اتھارٹی ہے, یہ ایک ڈفرینٹ ڈبیٹ ہے, ٹھیک ہے. لیکن پاکستان آرمی کی انپٹ کے بغیر پاکستان سویلین جو ہے نا پولیٹیشینس, دے آر ویری انڈیویجول سیلف بیس پیپل ہیں. ان کے اندر جو کنٹری کے بارے میں ایک کیلکولیٹو اپروچ نہیں ہے ان کے بارے میں. وہ یہ سوچتے ہیں کہ یار میری بیٹی آگے جا کے پرائم منسٹر بنے یا میرا بیٹا آگے جا کے پرائم منسٹر بنے یا میری فیملی کا دوسرا ممبر پرائم منسٹر بنے. اس میں جو ایک عام پاکستانی تو پرائم منسٹر نہیں بن سکتا یا منسٹر نہیں بن سکتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آرمی کی انپٹ نہ لی جائے تو یہ لوگ جو پولیٹیشینز ہیں یہ شاید اتنے فیصلے سیریس فیصلے کو اتنا سیریس نہ لیں گے, اور تھوڑی سی اس میں کوئی سیلفشنس آ جائے تو وہ ملک کے لیے بڑی خطرناک ہو سکتی. تو فورن پالیسی جو ہے پاکستان کی آرمی کے بغیر نہیں بن سکتی کیونکہ اتنے خطرات ہیں پاکستان کے. اب یہ علیحدہ وجہ ہے کہ وہ کس وجہ سے ہیں, یہ ایک ڈفرینٹ ڈبیٹ ہے. ویسٹ بارڈر پہ پرابلم ہے, ایسٹ بارڈر پہ پرابلم ہے. ایبسلیوٹلی. تو دیر از نو ریکارڈ ان پارلیمنٹ, اینڈ جو آفیشیلی جو ابھی تک ریکارڈ سامنے آیا ہے یہ ملٹری بیس ایڈوائزری ہے جو کہ ان کو پریزنٹ کی گئی ہے, جس کو بھی ڈسکس کی گئی ہے. یہ ملٹری بیس ایڈوائزری ہے سب کچھ, اس میں سیولینس کا کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے. اچھا, پاکستانی آئین کے مطابق یا پاکستان میں جو ڈیموکریسی کے مطابق جو آرمی چیف ہے اس کو یہ اتھارٹی ہے کہ وہ آفر کر سکے امریکہ کو؟ صحیح ہے بھائی, صحیح ہے, کھچ کے رکھو. یہ سوچو تو صحیح کیا کویشچن پوچھ رہے ہو. اینی وے دیکھیں, ہم تو اگر تو ہم کریں کانسٹیٹیوشن کی بات, دین دیر از NO, کیپٹل لیٹر N اینڈ کیپٹل لیٹر O. کانسٹیٹیوشنلی جو آرمی چیف ہیں وہ تو اس کو اوبیسلی ان کے پاس اتھارٹی نہیں ہے, یہ تو ڈیموکریٹک سول گورنمنٹ کی ایک صوابدید ہے جس کو بولتے ہیں اردو میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں, کانسٹیٹیوشنلی تو نہیں ہے, بٹ ریئلسٹکلی جو ہوتا ہے پاکستان میں, یس. اس کی وجہ یہ ہے کہ آئی تھنک پولیٹیشینس نے ابھی تک اپنے آپ کو کیپیبل ہی نہیں شو کیا کہ وہ اس طرح کے ایڈونچرز کر سکیں, سوائے یہ کہ اپنی فیملیوں کو پروموٹ کرنے کے. اینی وے میں اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو فیلڈ مارشل ہیں ان کی ایڈوائزری ٹیم کی یہ پچ کردہ خبر ہے, یہ یعنی پچ کردہ آفر ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی پاکستان آرمی, ابھی بھی کیا پاسٹ میں بھی ہمیشہ سے اور اب بھی پاکستان آرمی کا جو پاکستان کی فورن پالیسی ہے میرے خیال میں 99% انہیں کے کنٹرول میں ہے, وچ از ٹو بی آنیسٹ میرے خیال میں شاید وہ ضروری بھی ہے اس وقت کے جو حالات ہیں پاکستان کے, کہ اتنے خطرات ہیں پاکستان کو ٹرو ڈیموکریٹک کنٹری بنانے کے لیے جو سویلینز ہیں نا ان کو بھی اپنا کریکٹر اور کریڈیبلٹی شو کرنی پڑے گی. اوبیسلی ایک نے کی تھی تو وہ بیچارہ چلا گیا, 2 سال سے اندر ہی ہے وہ تو. لیکن اس کو بھی میں آپ کو بولوں, میں اسٹرانگلی بلیو کرتا ہوں کہ اس کو جیل میں رکھنا, یہ بلیم تو ویسے اسٹیبلشمنٹ کو جاتا ہے, لیکن آئی ٹیل یو ون تھنگ, اگر آپ اس کو تھورولی چیک کریں تو وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے وہ اندر ہے. مین big countries like Saudi Arabia or maybe somehow United States or some Western countries عمران خان کو فری نہیں دیکھنا چاہتے, کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ ایک اسلامک کنٹری اتنا پاورفل بن جائے کہ ان کے لیے تھریٹ بن جائے. تو اس لیے میرے خیال میں ہم بلیم تو بہت کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو, جی وہ کہہ رہے ہیں جی کہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے بات نہیں ہوگی, اس انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے وہ اندر ہیں. اور اوبیسلی پاکستان کی جو سچویشن ہے اس کو دیکھتے ہوئے
मे बी इतना कसूर नहीं है पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट का, एज ए मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का इतना कसूर नहीं है जितना उनको ब्लेम किया जा रहा है. तो यस, कॉन्स्टिट्यूशनली तो नो है, लेकिन यस वो अथॉरिटी है. आर्मी का होमवर्क भी बहुत ज़्यादा होता है. जो हमारे जितने भी सियासतदानों से तो बेहतर ही वो सियासतदानों की तो असल में आर्मी का जो डिसिप्लिन है ना वो बहुत उनके लिए वो बहुत डिसिप्लिन डिपार्टमेंट है, बहुत डिसिप्लिन अदारा है. पाकिस्तान का वाहिद अदारा जो यस मोस्ट डिसिप्लिन. और मैं समझता हूँ कि यस, अगर कॉन्स्टिट्यूशनली पूछें तो फील्ड मार्शल साहब की कोई अथॉरिटी नहीं है, उनकी जॉब नहीं है. लेकिन पाकिस्तान की रियलिटी देखें और पास्ट एक्सपीरियंसेस देखें तो यस उनकी अथॉरिटी है, वो कर सकते हैं. कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं कर सकते, लेकिन हालात ऐसे हैं कि वो पहले भी होती रही ऐसी चीज़ें. तो वो फॉरेन पॉलिसी जो है ना वो बताते हैं कि ये मिलिट्री एडवाइजर्स ने कहा है, तो इसका मतलब है कि मिलिट्री इन्वॉल्व है इस डिसीजन में, इस ऑफर में. आईने पाकिस्तान के मुताबिक नहीं, उसमें तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन निज़ाम पाकिस्तान के मुताबिक हो जाता है. बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा आपने रीफ्रेज किया है इसको सही तरीके से. आईने पाकिस्तान के मुताबिक तो वो प्राइम मिनिस्टर भी नहीं है और चीफ मिनिस्टर पंजाब भी नहीं है. आईने पाकिस्तान तो वो बस ठीक है, निज़ाम पाकिस्तान के मुताबिक. हमने ये प्रोग्राम चलाना है तो यहीं पे रोक देते हैं. मेरा ख्याल बात बदल देनी चाहिए. अच्छा, अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट पसनी में, यानी कि साउथ एशिया में दोबारा वो अगर अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट आएगी तो वो कैसे अफेक्ट करेगा पाकिस्तान के नेबर्स के में? देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि पाकिस्तान अगर ये ऑफ़र कर रहा है ना, तो अगर आप इसकी नेक नीति देखें तो पाकिस्तान अपनी इकॉनमी को, अपने इकोनॉमिकल पार्टनर्स को डाइवर्सिफाई करता है कि एक तरफ चाइना है और एक तरफ यूनाइटेड स्टेट है. तो ये अगर पाकिस्तान इतना इंडिपेंडेंट होता अपनी फॉरेन पॉलिसी में तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसके लिए. इंडिया का आप देख सकते हैं, इंडिया इंडिपेंडेंट है अपनी फॉरेन पॉलिसी में, रिगार्डलेस इंडिया के साथ कुछ भी कर रहे हैं, अमेरिकन क्या कर रहे हैं डजंट मैटर, लेकिन वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को धड़ल्ले से बनाते हैं. इसलिए तो उनको कर रहे हैं, इसलिए उनके लिए हालात मुश्किल कर रहे हैं. जी सर करते तो ठीक है. अब पाकिस्तान के लिए मैं बड़ा समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा डिसीजन होगा पाकिस्तान. ये बहुत ख़तरनाक डिसीजन है. एज ए नॉर्मल पर्सन अगर आप इसको स्टडी करें तो आपको लगता है कि इससे खुदकुशी है ये, अगर आप ऐसा करेंगे तो. अब आप इतना लॉन्ग ट्रस्टेड, इतना कोऑपरेटिव आपका पार्टनर चाइना, वो उससे 70 मील दूर, उसने तकरीबन 40 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है उसके ग्वादर के ऊपर जो कॉन्ट्रैक्ट है, और वो कितना सी पैक का कितना बड़ा प्रोजेक्ट उसने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है. अमेरिका को तो था. ये मैं आपको एक बात बताऊँ, एक बात ज़रूर है कि ये जो ऑफ़र है ना, ये 1 पर्सन ऑफ़र है. फील्ड मार्शल साहब की तरफ से शायद ऑफर है ये यूनाइटेड स्टेट को, लेकिन सी पैक तो एक जीता जागता सबूत है. वो तो पार्लियामेंट के थ्रू गया, पैसा भी लगा उसके ऊपर, वो चल भी रहा है. ठीक है. और मेरा आपका क्या ख्याल है, जितनी राइवलरी है चाइना और अमेरिका के दरमियान, ताइवान का मसला है, वो इसको लाइक करेगा चाइना तो पुल आउट करेगा अपनी जो सपोर्ट है. और मैं समझता हूँ जितना चाइना के साथ हमारा जो डिफेंस कॉर्पोरेशन है, जो हमारी टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन है, इट्स एक्सेप्शनली डेंजरस अमेरिका को इवन इकोनॉमिकली पार्टनर बनाना इस प्लेस के ऊपर एक्सेप्शनली. क्योंकि चाइना अगर पुल आउट करता है, अमेरिकन का तो आप कोई ट्रस्ट नहीं कर सकते, वो आपको हमेशा ही धोखा देते हैं हर एक को. तो ये इट कुड बी वेरी डेंजरस अबाउट सी पैक. और सबसे बड़ी बात ये है कि जो पाकिस्तान के जो एयरफोर्स वगैरह का जो कॉर्पोरेशन है चाइना के साथ, जैसे G17 वगैरह, ये वो, तो चाइना कुड बी एंग्री. चाइना एक ऐसा दोस्त है जो हमेशा ही काम आया है पाकिस्तान के. तो अभी रिसेंट जो इंडिया ने हमला किया था, तो उस वक्त भी वो बात तो चली थी कि चाइनीज़ जो थे वो इन्वॉल्व थे उस सारे प्रोजेक्ट में पाकिस्तान को सपोर्ट करने. इसराइल भी था ना इंडिया के साथ. दैट्स राइट, वो तो सही होता है. अच्छा, उसके बाद ईरान का रिएक्शन देखें. ईरान जो है वो अमेरिका ने डायरेक्ट अटैक किया ईरान के ऊपर, जो रिसेंट वॉर हुई है. अब ईरान आई ट्रूली बिलीव ईरानियन जो है ना, ये सही लोग हैं. यानी कि बोदर नहीं किया उन्होंने. सार कितना 40 साल से उनके ऊपर सैंक्शंस हैं. बिल्कुल नेशनलिस्ट हैं, रिलीजियस हैं, बिलीव करते हैं. मैं हालांकि मैं सेम ग्रुप से नहीं हूँ, बट आई ट्रूली रिस्पेक्ट दैम, क्योंकि उनका फेथ है ना, वो कंट्रोल है फेथ. असल में मैंने जो रीड किया ना अपनी ज़िंदगी में इस्लाम, वो मैंने यहाँ पे देखा है.
یعنی کہ جو اسلام کا ایک کانسیپٹ ہے نا کہ بھئی آپ کیسے ظلم کے خلاف آپ کھڑے ہوتے ہیں, وہ ایرانینس میں دیکھا ہے میں نے. تو آئی پریز دیم ٹو بی آنیسٹ, آئی اپریشیٹ دیٹ. اور میں سمجھتا ہوں پاکستان ابھی ریسنٹلی جو امریکہ اور اسرائیل اور ایران کا پرابلم ہوا, اس ایرانینس نے بہت شکریہ ادا کیا پاکستان کی سپورٹ کا. اور اب پاکستان اتنا بڑا اسٹیپ لے لے گا تو ایران ول ناٹ لائک اٹ, اینڈ آئی وانٹ ایران ٹو بی ہیپی ٹو بی آنیسٹ فار پاکستان, کیونکہ پاکستان کو ایسے لوگوں کو ناراض نہیں کرنا چاہیے. فیتھ بردرز ہیں, ویسے بھی وہ ہمیں نقصان نہیں پہنچائیں گے کبھی. امریکہ تو اپنے آپ کو دیکھے گا, وہ تو بودر نہیں کرے گا. اس کے بعد ہم لیتے ہیں عرب گلف اسٹیٹ جو ہے. اب یہ مکسڈ ہے. عرب گلف اسٹیٹس میں کچھ اسٹیٹس ایسی ہوں گی جو اس میں صرف ایک پرابلم آ سکتی ہے کہ اگر یہ پورٹ بنائی جاتی ہے تو جو عربین سی کا وہ ایک اسپیشل ایریا ہے, وہ اس میں یونائٹیڈ عرب ایمریٹس کا بڑا ان کو ہٹ کرے گا, بڑا اکنامیکلی بھی ہٹ کر سکتا ہے ان کو, تو وہ نہیں لائک کریں گے. حالانکہ سعودی عربیہ جو ہے وہ تو ہیپی ہے, وہ تو امریکنس کے ساتھ بہت ان ہے. تو اس مکس آپ کا ہوگا عرب گلف اسٹیٹس کا, کچھ لوگ ہیپی ہوں گے, کچھ لوگ ہیپی نہیں ہوں گے. اور اسپیشلی جو ڈائریکٹ افیکٹ ہوگا وہ یو اے ای وغیرہ کو ہوگا, تو اس لیے شاید وہ اتنے ہیپی نہیں ہوں گے. اس کے بعد آ جائے گی انڈیا بہادر انڈیا بہادر تو ویسے ہی دھمکیاں لگاتا رہتا ہے, پاکستان کو ختم کر دینا, یہ کر دینا, وہ کر دینا. تو میں ایک بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ اگر امریکنس یہاں پہ اکنامک ریزن کی وجہ سے آئیں گے تو بھی وہ آپ ان کو سٹاپ نہیں کر سکیں گے اگر وہ ملٹرائزیشن کریں گے اس کی, کیونکہ جو آفر ہے اس کے اندر ہے کہ ٹوٹل آپریٹ انہوں نے کرنا ہے, مینیج اینڈ آپریٹ انہوں نے کرنا ہے. تو دے کین ڈو اینی تھنگ. وہ ایسا نہ ہو جائے کہ وہ ایسٹ انڈیا کمپنی بن جائے, وہاں پہ آ کے مسالے اسٹارٹ کریں تو بعد میں مالک ہی بن جائے. تو امریکنس کو تو کون روک سکتا ہے پھر. تو چائنا کو ناراض نہ کریں, میں سمجھتا ہوں ایران کو ناراض نہ کریں. آپ گلف اسٹیٹس گلف اسٹیٹس پہ بھی آپ اتنا ٹرسٹ نہیں کر سکتے. ٹو بی آنیسٹ, I tell you truth. You can more trust on Iran than the Gulf. Yeah, definitely. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ it's not good for the neighbors. It's not good for the جو ہمارے already partners ہیں جو اتنے برے حالات میں بھی ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. It's not good for the Americans کو وہاں پہ بلانا اچھا نہیں ہوگا. اچھا احمد, میرے بس آپ سے آخری کویشچن یہی ہوگا کہ پسنی پورٹ پہ امریکہ کا ہونا کتنے میجر رسک ہیں پاکستان کو اس سے؟ دیکھیں, ہم نے کچھ تو ڈسکس کیا ہے جو ہمارے دوست ناراض ہوں گے اور بڑی لاجیکل ریزن ہے. اصل میں پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ اگرچہ پاسبل ہے کہ یہ جو فیلڈ مارشل صاحب کے جو ایڈوائزر ہیں انہوں نے ایک نیک نیتی سے پاکستان کے لیے پاکستان کے مالی حالات کو ہمیشہ چیف کہتے بھی رہے ہیں کہ پاکستان کو وہ فائنینشیل کرائسس سے نکالیں گے. اس کو دیکھتے ہوئے یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاید انہوں نے یہ سوچا. لیکن جو آن گراؤنڈ سچویشن ہے, امریکنز ایسے ہیں کہ ان کا ٹرسٹ نہیں کر سکتے. میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں, وہ آپ کے ساتھ جو بھی کانٹریکٹ کریں گے آپ ان کے اوپر امپوز نہیں کر سکتے, وہ کبھی بھی اندر سے چینج کر دیں گے اس کو. تو جیسے بھی انہوں نے کیا ہے یہ جو پیکٹ ہوا ہے پیس پلانس کے اندر, ہماری گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم نے تو کچھ اور دیکھا تھا تو ادھر کچھ اور نکل گیا. وہ گھر آتے تھے وہ سب چینج ہو گیا. ٹرمپ کو آپ ٹرسٹ نہیں کر سکتے. So this is very clear. He's all about himself. And not only, he is loyal to America. He is loyal to United States. I wish that every person, every prime minister, president should be loyal to his country or her country the way President Trump is loyal to his country. Because he just thinks what is America beneficial for America. And that's what should be. ریگارڈلیس کہ وہ آپ کو ہرٹ کرے یا نہ کرے, لیکن ان کا یہ کہ میرے کنٹری کو کیا فائدہ ہو رہا ہے. دیٹس واٹ شوڈ بی فرام ایوری پرائم منسٹر پریزیڈنٹ, لوکنگ فار واٹ میکس بینیفٹس ٹو دی کنٹری. اینی وے, تو یہ جو ہے نا اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو میں نے کچھ نوٹ کی ہیں. اس میں جو کچھ ہے جی کہ جو نیشنل سوورنسی ہے اس کا خطرہ ہے. جو ہم کہتے ہیں نا جی ہم سوورن, ہم پاور ہیں, کنٹری ہیں تو نہیں ہیں پر کہنے کی حد تک تو ہیں. لیکن ان کے آنے کے بعد امریکنس کے وہاں پہ جو فٹ ہولڈ کے بعد سچویشن چینج ہو جائے گی. اس میں امریکن جس کو کہتے ہیں نا ڈیول یوز فیسلٹی کے طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں, اپنے فائنینشیل میٹر بھی ڈیل, اکنامیکلی بھی اس کو کریں اور شاید ملٹرائزیشن بھی کریں. باقی جو ایریاز ہیں اس کو جو ان کے پرابلمز ہیں ایران کے ساتھ یا چائنا کے ساتھ, تو اس کے میں بھی وہ کر سکتے ہیں. کوائٹ ڈینجرس. اس کے بعد آ جاتا ہے ری ملٹرائزیشن آف پاکستان کوسٹ لائن. اچھا, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو کوسٹ لائن ہے ابھی پاکستان کے جو سی ایریا پورٹس ہیں
ان ایریا میں کوئی ملٹرائزیشن نہیں ہے اس وقت. جو بھی ہے جیسے سی پیک ہے تو ٹوٹل فائنینشیل اکنامیکل کوریڈور ہے. تو امریکہ کا مطلب ہے کہ جیسے امریکنس نے مائنڈ چینج کیا تو ساری ملٹرائزیشن ہو جائے گی اس کی, ٹھیک ہے. اور اگر ان کی نہ بھی ہو تو ایرانینز باز نہیں آئیں گے کیونکہ ایرانینز کو تھریٹ ہے نا, تو پھر یہ ایک بیٹل فیلڈ بننے کا خطرہ ہی ہے. کوئی بھی ایکسکیوز بنا سکتے ہیں ود ان وہ پروسیجر, کوئی بھی چیز ان کو بری لگے. جو امریکنس کا آپ اعتبار نہیں کر سکتے, جو ان کو صحیح لگے گا وہ کریں گے, اینڈ نو ون آن دا پلانٹ کین اسٹاپ دیم. دنیا میں کوئی ان اتنے کہتے ہیں نا جی امریکہ بڑا کمزور ہو گیا, ویک ہو گیا, اس کو کوئی نہیں. ابھی بھی چائنا جو ہے نا وہ اپنی پاور دکھاتا ہے, امریکنس کے معاملے میں انٹرفیئر نہیں کرتا, جبکہ امریکنس جو انٹرفیئر کرتے ہیں تو اس مین کہ امریکن اسٹل پاورفل ہے. اس کے بعد جو ہے نا کہ ہاں بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ رائز آف اینٹی امریکن اینڈ اینٹی اسٹیٹ سینٹیمنٹ. پاکستان پبلک کے اندر پبلک جو ہے نا وہ آلریڈی امریکنس کو نہیں لائک کرتے فار سم ریزن. حالانکہ امریکنس نے جو بھی کیا ہے پاس میں بڑی کوپریشن رہی پاکستان کے ساتھ, لیکن اوور آل پبلک جو ہے نا وہ ایموشنل ہے, وہ سینٹیمنٹل ہے, اور وہ ریلیجیس میٹرز بھی ہیں. تو امریکہ کو لائک, پھر اس سے اینٹی امریکہ کا جو رجحان ہے وہ بڑھے گا. پھر گورنمنٹ آلریڈی بہت کمزور ہے, میں لفظ نہیں استعمال کرتا وہ کیسے آئے ہیں, تو وہ اور بھی خطرناک سچویشن میں, تو خطرہ بہت ہے کہ وہ لوگ اور بھی پروٹیسٹ کریں گے اس کے اگینسٹ, اور جو پولرائزیشن ہے پولیٹیکل وہ پاکستان میں اور بڑھ جائے گی, اور could be a نیشن وائڈ پروٹیسٹ ہو سکتے ہیں. سب سے خطرناک جو اس میں میں آپ کو بتاؤں, امریکن جو ہے نا ان کی فرینڈ شپ ہے ابھی فیلڈ مارشل صاحب کے ساتھ, اور انڈیا کے ساتھ ناراض ہیں. when it changes you never know, within 30 minutes پریزیڈنٹ ٹرمپ فیلڈ مارشل صاحب کے خلاف ہو جائے گا اور جو انڈینس کا دوست بن جائے گا. اینڈ دین امیجن ٹو کہ جو بلوچستان میں انسرجنسی ہو رہی ہے وہ ان کے لیے کتنا ایزی ہو جائے گا اس کو ایکسپلوئٹ مل جائے گی, اور وہ کتنے ایزیلی امریکن جو ہے نا وہ انڈیا کے ساتھ مل کے بیڑا گرک کر سکتے ہیں اس کا. اچھا, اس کے بعد جو نا پاکستان نا اگر یہ جو پاکستان کے منرلز ہیں نا یہ ڈپینڈنسی ہو جائے گی امریکنس کے اوپر, ٹوٹل کنٹرول میں چلے جائیں گے ان کے. وہ ان منرل بلینز ورتھ کے ہیں, ٹریلینز ورتھ کے ہیں, تو وہ کیا ہوگا کہ امریکنس کا ٹوٹل کنٹرول ہو جائے گا وہاں پہ. تو سودا جو ہے نا گھٹے گا, وعدے کا سودا نہیں. یا اس سے بہتر ہے کہ آپ جیسے سی پیک کر رہے ہیں, اگر آپ کوئی اور پارٹنر تلاش کریں یا ایک جوائنٹ وینچر تلاش کریں جس میں 8-10 کنٹری چاہے اسلامک کنٹریز فنڈنگ کر لیں, ایک گروپ بنا لیں, وہ ادھر پسنی میں اپنے پورٹ بنائیں, اور جو منرلز ہیں پاکستان کے اس میں ایک جوائنٹ وینچر لائک مائنڈیڈ مور دین ون کنٹری. دیٹس اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. مور دین ون کنٹری ود بیلنس پولیٹیکل ویوز, جو رشین سائڈ بھی اور امریکن سائڈ بھی, اس گروپ کے ساتھ آپ یہاں پہ ان کو آفر کریں پورٹ بنانے کے لیے. ایسا پروجیکٹ بنائیں جس میں ایسے جو رشین بلاک میں بھی ہیں اور امریکن بلاکس میں بھی ہیں ان کا گروپ بن جائے, وہ لوگ آگے یہاں پہ کریں تو وہ بیلنس رہے گی آپ کی, مور فرینڈلی ہو جائے گا. یس. اس کے بعد جو ہے نا انٹیلیجنس اینڈ سرویلنس رسک. اب آپ دیکھیں یو ایس ادھر آ جائے گا, ٹیکنالوجی ان کے پاس سپر ہے, اسرائیلی ان کے ساتھ ہیں, ان کے پاس جو سرویلنس جو ان کا ٹیکنالوجی ہے, جو ان کے پاس سائبر ٹیکنالوجیز ہیں. پاکستان تو رسک میں آ جائے گا بہت خطرناک. آئی ایم ناٹ شیور کہ یہ تو بہت خطرناک چیز ہے پاکستان کے لیے. نہیں پہلے ہی وہ انڈینس کہہ رہے ہیں ہم پاکستان کو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, وہ جب کریں گے ان کو پھر پتہ چلے گا اس کا جواب کیسے ملتا ہے. اس کے بعد یہ ہوگا کہ جو امریکنس کی اور جو اسرائیل, کیونکہ امریکہ کانسٹینٹلی اسرائیل کو سپورٹ کری جا رہا ہے ہر طرح کے مسئلے میں, تو ایک طرح سے دیکھا جائے جو گلوبلائزیشن ہے, جو گلوبل لیول کے اوپر بھی پاکستان آئزولیٹ ہو سکتا ہے ایک بالکل ہی پٹھو بن کے امریکہ کا. تو وہ سمجھا جائے گا کہ بھئی یہ تو پاکستان جو ہے نا تنہا رہ سکتا ہے اس ساری سچویشن میں. جو اس میں یہ ہے کہ جو ٹیرر تھریٹس ہیں اس میں ایکسلیشن وہ زیادہ بڑھ سکتی ہیں, اور اس میں خطرہ پیدا ہو سکتا ہے کہ بھئی زیادہ جو بلوچستان کے جو لوگ ہیں جو وہاں پہ فائٹنگ کر رہے ہیں, جو ٹیررسٹ ہیں, وہ زیادہ ان کو سپورٹ کی جا سکتی ہے انڈینس یا اسرائیلی جو ہیں وہ. اب آپ دیکھیں اگر انڈیا انٹرفیئرنس نہ بھی کرے تو اسرائیل امریکہ کے ساتھ ہوگا تو پاکستان کا تو اینی ٹائم بیڑا گرک کر سکتے ہیں. بالکل. امیجن سوچیں چاغی, نیوکلیئر اینڈ بلوچستان اینڈ امریکہ and Israel. Imagine that level. I don't know why we can think about this even. اور تھانے دار دی دوستی بھی بری تے تھانے دار دی دشمنی بھی بری. That's it exactly America. So think about that. You are in Chagi, nuclear, America and Israel. So
यू नेवर नो, इट्स ए प्लान कि वो बेड़ागर कर देंगे पकड़ के, क्योंकि पाकिस्तान के पास क्या है, एक ही थ्रेट है ना, पाकिस्तान न्यूक्लियर है, जिसकी वजह से वो सब डरते हैं। एग्जैक्टली। उसके बाद क्या है, तो इट गोज वेरी बियॉन्ड दैट पॉइंट। सोशल और कल्चरल बैकलैश आएगा, लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आएंगे, क्योंकि आर्टिकल 90 और 97 जो कॉन्स्टिट्यूशन है, पार्लियामेंट्री अप्रूवल के बगैर इसको अप्रूव किया गया, तो ये 90 और 97 आर्टिकल की वायलेशन होगी और कॉन्स्टिट्यूशन की पाकिस्तान के। तो इस तरह जो है ना एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक ट्रैप आ जाएगा पाकिस्तान। मेरा नहीं ख्याल कि मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ही अनवाइज्ड डिसीजन होगा, इंतहाई गलत डिसीजन होगा अगर ये अलाउ किया गया अमेरिकन्स को। और मैं समझता हूँ कि आई थिंक इट वाज जस्ट फॉर द टाइम बिंग। हम इसके ऊपर बात भी ना करते अगर ये राउटर्स में या फाइनेंशियल टाइम्स में ना आता। ये सोशल मीडिया वालों को तो छोड़ें, ये तो ऐसे ही बना देते हैं हर चीज़ को, लेकिन ये चूँकि राउटर्स में आया और जो उसके जो क्रिस रीड्स है उसका, वो तो बंदे बड़े क्रेडिबल लोग हैं, तो उनके पास इसमें समटाइम ये भी होता है कि शायद ये टेस्ट करने के लिए भी दिया गया हो कि भाई आप पब्लिक रिएक्शन देखें, तो ये भी हो सकता है। सो आई थिंक हमारे पास बहुत सारे दुख हैं पहले पाकिस्तान के पास, तो एक और दुख ना बढ़ाया जाए, ये बड़ा ख़तरनाक होगा अगर ऐसा। मेरे एनालिसिस तो ये है कि ना ही हो तो अच्छा है, बाकी तो जो फील्ड मार्शल साहब समझेंगे बेहतर है। ठीक, थैंक यू सो मच अहमद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये एक खबर थी जिसके बारे में हमने एनालाइज किया, आने वाले दिनों में और इसकी हकीकत जानने को मिलेगी। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफिज़। मेरी तरफ से भी बहुत शुक्रिया देखने का, और खुदा हाफिज़।